ونی قسط نمبر 2۔ ایمان مایوس ہو کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ ایک امید جو اس کے دل میں تھوڑی دیر پہلے جاگی تھی کہ اس کا گھر صحیح سے بس جانے والا ہے، وہ امید ٹوٹ گئی تھی۔ وہ چپ چاپ اٹھ کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ اب اس کے آنسو اس کے گالوں پر رواں تھے۔ پتہ نہیں تھوڑی دیر میں کیا ہو گیا، کیا باہر کسی نے کچھ کہہ دیا جو اس طرح سے وہ ایک دم بدل گئے۔ ایمان خود سے کہنے لگی، ونی میں آئی ہوئی لڑکی کو اتنے خواب نہیں دیکھنے چاہیے شاید۔ وہ پھر بولی۔ وہ سوچتے سوچتے اور آنسو بہاتے بہاتے سو گئی۔ صبح کی پہلی کرن اس کمرے کی کھڑکی سے اندر داخل ہوئی تو اس کی آنکھ کھلی۔ وہ چپ چاپ سے اٹھ گئی اور باہر آئی۔ باہر ایک جگہ تھی جہاں پر پانی والا نلکا لگا ہوا تھا۔ ہر کوئی وہاں پر منہ دھوتا تھا۔ اس جگہ کو نہانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ نلکے کے ساتھ ہی ایک پانی کی موٹر بھی لگی ہوئی تھی، لیکن پانی کی موٹر کو صرف نہانے کے لیے اور پھولوں کو پانی دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ باقی منہ دھونے کے لیے یا نماز وغیرہ کے وضو کے لیے نلکا ہی استعمال ہوتا تھا۔ نلکے کے چاروں اطراف میں دیوار بنی ہوئی تھی اور دروازے کے سائز کا حصہ کھلا ہوا تھا جہاں پر چادر ٹنگی تھی۔ وہ وہاں تک آئی تو شاہ میر بھی جاگ گیا۔ وہ بھی منہ دھونے کے لیے آیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایمان پہلے سے وہاں کھڑی منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی۔ دوستوں کی باتوں کی وجہ سے اس کا دل ایمان سے ایک دم ہی اچاٹ ہو گیا تھا اور طبیعت میں بیزاری واضح دکھائی دینے لگی تھی۔ ایمان نے اسے دیکھا تو پانی گرانا شروع کیا تھا کہ وہ منہ دھو سکے۔ ہٹو، میں خود لگا لوں گا، شاہ میر نے غصے سے کہا تو ایمان وہاں سے چلی گئی۔ پھر وہ مٹی سے بنے چولہے کے قریب آئی جہاں چائے رکھی ہوئی تھی۔ باقی سب بھی وہاں بیٹھ کر چائے پی رہے تھے۔ چائے پینے کے بعد ایمان نے جھاڑو اٹھایا اور صفائی شروع کی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کو یہ کام کرنے کے لیے کہا جائے گا، اس لیے اس نے کسی کے کہنے سے پہلے ہی جھاڑو اٹھا لیا۔ شاہ میر چائے پینے کے بعد باہر نکل گیا تو ایمان کو مایوسی ہوئی۔ لڑکی، اب جھاڑو کی جان چھوڑ بھی دو اور آٹا گوندو، پراٹھے پکاؤ، اس کی ساس نے کہا۔ اس نے جھاڑو رکھ دیا اور آٹا گوندنے کے لیے سامان اکٹھا کیا۔ گاؤں میں سویرے ہی کھانا کھا لیا جاتا تھا، اس لیے سویرے ہی دوپہر کے کھانے کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ ایمان نے لکڑیاں توڑ کر آگ جلائی۔ وہ گاؤں میں رہ چکی تھی، اس لیے اس سے گاؤں کے سارے کام آتے تھے۔ پراٹھے پکانے کے بعد وہ اٹھی تو اس کی کمر میں بہت درد ہونے لگا۔ ایک تو جھاڑو دی، اوپر سے اتنی روٹیاں پکائیں۔ اس کی دونوں نندیں سیر سپاٹوں میں نکل گئیں، کبھی اس گھر تو کبھی اس گھر۔ دونوں کی کام سے چھٹی ہو چکی تھی۔ ایمان تھکن کی وجہ سے ہلکان ہو گئی اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ یہ لوگ اچھے خاصے زمیندار تھے۔ ان کا گھر بھی بڑا اور پکا تھا۔ گھر میں کافی کمرے تھے، فرش بھی لگی ہوئی تھی اور رنگ و روغن بھی تھا۔ گھر تھوڑا شہر کا تاثر دے رہا تھا۔ بہت خوبصورت پھول دیوار کے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ سولر سسٹم کی تمام تر سہولیات گھر میں موجود تھیں۔ اماں، میرا کھانا کدھر ہے؟ شاہ میر نے آواز لگائی۔ ایمان ایک دم سے کھڑی ہوئی اور باہر آئی۔ اس نے شاہ میر کا کھانا سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اس نے کھانا شاہ میر کے آگے رکھ دیا۔ شاہ میر نے چپ چاپ کھانا کھایا اور پھر سے باہر نکل گیا۔ ایمان نے بھی اپنا کھانا کھایا اور دوپہر کے لیے سو گئی۔ شاہ میر حسب معمول اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے خاص ڈیرے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دوستوں کا مقصد اب صرف ایمان کو ڈسکس کرنا تھا۔ حقیقت میں اس کے سارے دوستوں کو ایمان میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ وہ بہانے سے ایمان کے بارے میں پوچھتے تھے شاہ میر سے۔ ان سب نے سن رکھا تھا کہ خون بہا میں آنے والی لڑکی بہت حسین ہے، وہ اسے دیکھنا چاہتے تھے، لیکن شاہ میر کی غیرت کی وجہ سے چپ تھے۔ شاہ میر کے گھر کے سامنے سے کوئی بھی لڑکا گزر نہیں سکتا تھا، وہ اس قدر سخت تھا۔ اگر کوئی بھولے بھٹکے سے بھی اس کے گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تو شاہ میر بنا کوئی لحاظ کیے مار مار کر اس کی درگت بنا دیتا تھا۔ یار، سنا ہے تیری بیوی شہر میں بھی رہتی رہی تھی؟ حامد نے موضوع چھیڑا۔ ہاں، موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے شاہ میر نے مختصر سا جواب دیا۔ پھر تو ضرور تیری بیوی کے پاس موبائل بھی ہوگا، قاسم نے کہا۔ پتہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا، اسے آئے ہوئے 2 دن ہی ہوئے ہیں، میں نے زیادہ غور نہیں کیا۔ شاہ میر نے موبائل سے سر اٹھائے بغیر ہی جواب دیا۔ یہ جو شہر کی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، ان کے پاس موبائل بھی ہوتا ہے اور موبائل میں ان کے بڑے چکر بھی ہوتے ہیں، تو دھیان رکھنا اس بات کا۔ اگر کوئی رانگ نمبر سے کال وغیرہ آئے اور بات نہ کرے تو سمجھ جانا کہ اس کا کوئی پرانا عاشق بھی ہو سکتا ہے۔ حامد نے کہا تو شاہ میر نے اسے غصے سے گھورا۔ زبان سنبھال کر بات کرو ذرا، دوست ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی بول دو۔ شاہ میر تھوڑا سخت ہوا۔ ہم تو تیرے بھلے کے لیے کہتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں، اگر تجھے ہماری باتیں بری لگتی ہیں تو ٹھیک ہے، آئندہ کچھ بھی نہیں کہیں گے۔
حامد اور قاسم دونوں کہہ کر اٹھنے لگے تو شاہ میر نے انہیں روک لیا۔ بیٹھ جاؤ، ایسی ہی بات ہے، میں نے ناراض ہونے کی بات نہیں کی، شاہ میر نے کہا تو وہ دونوں بیٹھ گئے۔ شام کو شاہ میر گھر واپس آیا تو اسے حامد اور قاسم کی باتیں یاد نہیں تھیں، لیکن پھر کہیں سے باہر موبائل بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا تو ایک موبائل پڑا ہوا تھا اس کمرے میں جہاں ایمان رہتی تھی۔ یہ تمہارا موبائل ہے؟ اس نے ایمان سے پوچھا تو ایمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ شاہ میر نے کال اٹینڈ کی، آگے سے اس کی کوئی سہیلی تھی۔ شاہ میر نے چپ چاپ موبائل ایمان کے حوالے کر دیا۔ ایمان اپنی سہیلی سے باتیں کرنے لگی۔ اگلے روز پھر ایمان کا موبائل بجا اور بجتا ہی رہا۔ شاہ میر نے کال اٹینڈ کی مگر آگے سے کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا۔ شاہ میر ہیلو ہیلو کرتا رہ گیا، لیکن آگے سے ہنوز خاموشی تھی، نمبر بھی سیو نہیں تھا، کوئی ان نون نمبر تھا۔ پھر شاہ میر کو اپنے دوستوں کی باتیں یاد آئیں، کون ہے جو بار بار فون کر رہا ہے اور میں اٹھا رہا ہوں تو بات نہیں کر رہا؟ شاہ میر نے غصے سے ایمان سے پوچھا تو وہ ڈر گئی۔ مجھے نہیں پتا، ضرور کوئی رانگ نمبر ہوگا، ایمان نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ رانگ نمبر کی بچی، ضرور تیرا کوئی عاشق ہوگا، میں اتنا بغیرت نہیں ہوں کہ یہ سب برداشت کر سکوں۔ شاہ میر نے اس کا فون زور سے دیوار پر مارا جو کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ بد کردار، اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو میں جان سے مار دوں گا، یاد رکھنا، شاہ میر نے کہہ کر لاتوں اور گھونسوں کی بھرمار شروع کر دی تھی ایمان پر۔ زمین پر ہی پڑی رہی اور مار کھاتی رہی۔ شاہ میر، کیا ہو گیا، کیوں مار رہے ہو اسے؟ اس کی چچی سکینہ نے پوچھا اور آگے بڑھ کر ایمان کو اٹھایا۔ چاچی، یہ بد کردار لڑکی ہے، کوئی اسے بار بار فون کر رہا ہے، میں اٹھا رہا ہوں تو آگے سے خاموشی تھی، شاہ میر نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ سکینہ لاجواب ہو گئی، وہ جانتی تھی گاؤں والے اس معاملے میں بہت غیرت مند تھے۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوگی، ایسی لگتی تو نہیں یہ، سکینہ نے ایمان کی طرف دیکھ کر کہا جو مار کھانے سے بے حال ہو چکی تھی۔ شور سن کر گھر کے باقی افراد بھی جمع ہو گئے۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی چاچی، یہ شہر میں رہتی تھی اور اس کے پاس موبائل بھی تھا، شہر میں رہنے والی لڑکیوں کے موبائل میں بڑے چکر ہوتے ہیں۔ شاہ میر نے اپنے دوستوں کا پڑھایا ہوا سبق اپنے گھر والوں کو سنایا۔ ایمان اب حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، ایک رانگ نمبر آ جانے سے میں بد کردار ثابت نہیں ہو جاتی۔ ہزاروں لوگوں کے موبائل میں رانگ نمبر آتے ہیں تو کیا وہ سب بد کردار ہوئے؟ ایمان نے روتے ہوئے کہا۔ زبان چلاتی ہے، اس کی ساس نے آگے بڑھ کر اس کے بال بھینچے۔ چھوڑ دو اماں، بہت مار چکا ہوں اسے۔ پتہ نہیں کیوں شاہ میر کو اپنی ماں کا اس طرح ایمان پر حملہ اچھا نہیں لگا تھا۔ ایمان اپنی جان بچا کر کمرے میں چلی گئی اور چارپائی پر لیٹ کر لحاف اپنے اوپر تان دیا۔ وہ بیچاری اپنے لحاف کے اندر کانپ رہی تھی۔ پھر یہ مار کٹائی روز کا معمول بن گئی۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر شاہ میر اس پر ہاتھ اٹھانے لگا تھا۔ انسان جب ایک بار عورت پر ہاتھ اٹھانے کا عادی ہو جائے تو اس کو عادت پڑ جاتی ہے۔ شاہ میر کو بھی عادت پڑ چکی تھی، چائے ٹھنڈی ہو یا کھانے میں نمک زیادہ ہو یا کپڑے استری نہ کیے ہوں، ان سب باتوں پر ایمان آئے روز مار کھاتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی اسے دیکھ کر شاہ میر کا رویہ بدلنے لگتا تھا، لیکن وہ اس کی طرف قدم بڑھانا چاہتا تھا، لیکن اس کے دوستوں نے اسے ایمان سے اس قدر خلاف کر دیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی ایمان سے دور تھا۔ جو پیار کی حقدار تھی اسے دن رات مارا جا رہا تھا۔ اسی طرح 2 ماہ بیت گئے۔ پھر ایک دن اچانک سے ایمان شاہ میر گھر آتے ہی غصے سے چلانے لگا۔ کیا ہوا؟ ایمان نے ڈر کر کہا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے مہمان آئے ہیں، اچھی سی چائے بنانا، اور تم نے چائے میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیا، میری اتنی تذلیل کرائی مہمانوں کے سامنے، شاہ میر کہہ کر اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا۔ ایمان خود کو بچانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر گئی، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی ایک اور ہاتھ آگے آیا اور اس نے شاہ میر کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ ایمان جھکی ہوئی تھی نیچے کی طرف، خود کو بچانے کے لیے اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ایک مردانہ ہاتھ اسے نظر آیا جس نے شاہ میر کا ہاتھ زور سے پکڑا ہوا تھا۔ پھر ایمان کی نظریں اس کے ہاتھ سے ہوتی ہوئی اس شخص کے چہرے تک گئیں۔ وہ جو بھی تھا شاہ میر کا ہم عمر تھا، نیلے رنگ کی جینز پر سیاہ رنگ کی شرٹ پہلے، دائیں کندھے پر بیگ لٹکائے وہ کھڑا تھا۔ اس کی گرفت ابھی تک شاہ میر کے ہاتھ میں مضبوطی سے تھی۔ وہ دیکھنے میں شہر کا کوئی ہینڈسم لڑکا لگ رہا تھا۔ شاہ میر، عورت پر ہاتھ اٹھانا بزدلوں کا کام ہے، تو کب سے اتنا بزدل ہو گیا؟ ایمان نے اس لڑکے کو کہتے ہوئے سنا تھا۔ شاہ میر نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ نیچے گرا دیا۔ یہ خون بہا میں آئی ہے، شاہ میر نے بتایا۔ ہاں، پتہ چل گیا تھا مجھے تمہارے اس کارنامے کا، کہ تم سب نے ایک لڑکی کو فرسودہ رسومات کی بھینٹ چڑھا دیا،
اور اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ بے قصور پر ہاتھ اٹھانے بھی لگے ہو تم۔ اس لڑکے نے کہا تو ایمان حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی غلطی تھی، میرے مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ اچھی سی چائے بنانا، لیکن اس نے چائے میں چینی کی جگہ نمک ڈال دیا۔ میری کتنی تذلیل ہوئی تو اندازہ لگا سکتے ہو مراد، شاہ میر نے کہا۔ پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم عورت ذات پر ہاتھ اٹھاؤ۔ ہماری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی ہمارے بڑوں نے۔ مراد اسے شرمندہ کیے جا رہا تھا۔ یہ ہم میاں بیوی کا آپس کا معاملہ ہے، تم بیچ میں نہ ہی بولو تو اچھا ہے۔ شاہ میر کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا تو اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ دونوں کے معاملات آپ ہی جانیں، میں بہت تھکا ہوا ہوں، آرام کرنے جا رہا ہوں، لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ مراد نے ایک نظر ایمان پر ڈالی اور کمرے میں چلا گیا۔ شاہ میر نے ایمان کی طرف دیکھا اور غصے سے باہر نکل گیا۔ ایمان حیران تھی کہ یہ شخص کون ہے، اس نے پہلے کبھی اسے اس گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ مراد اپنے کمرے میں چلا گیا اور سو گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، شام کو ایمان چائے بنا رہی تھی کہ اسے مراد کمرے سے نکلتا دکھائی دیا۔ وہ نلکے کے پاس گیا اور منہ دھونے لگا، پھر باری باری گھر کے تمام افراد چائے پینے کے لیے وہاں جمع ہو گئے۔ گاؤں میں شام کی چائے جلدی بن جاتی تھی، پھر اس کے بعد جلدی سے رات کے کھانے کی تیاری شروع ہو جاتی تھی۔ شاہ میر بھی آ گیا۔ ارے بیٹا مراد، تم کب آئے؟ میں نے تو دیکھا ہی نہیں، سکینہ نے مراد کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ اب چائے پینے کے لیے چارپائی پر بیٹھ چکا تھا۔ دوپہر کو آیا تھا چاچی، پھر سو گیا، ابھی جاگا ہوں، مراد نے بتایا۔ ایمان چائے بناتے ہوئے سن رہی تھی۔ کسی سے پوچھنے کی ہمت تو اس سے نہیں تھی کہ یہ شخص کون تھا۔ ان کی باتوں سے ہی وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ کون ہے۔ اچھا چلو، اچھی بات ہے۔ چھٹیاں ہیں کیا تمہاری؟ سکینہ نے پوچھا۔ بس چاچی، ڈگری لے کر آیا ہوں، اب نوکری کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دوں، مراد نے کہا۔ شاہ میر کو بھی سمجھاؤ کہ نوکری کرے، دن رات اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ سب خود تو کسی کام کے نہیں، اس کو بھی بگاڑ دیا، شاہ میر کی ماں ساجدہ نے کہا۔ تو شاہ میر نے غصے سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اماں گھر میں بیٹھنے دو گی یا نہیں؟ جب بھی آتا ہوں میرے دوستوں کی برائی شروع کر دیتی ہو، اور میری اچھی خاصی زمینیں ہیں، ان سے آمدنی آ جاتی ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے نوکری کی، شاہ میر نے مراد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری طرف ایسے مت دیکھو، میں نے کچھ نہیں کہا، تمہاری مرضی، نوکری کرو یا ذمہ داری کرو، مراد نے شاہ میر سے کہا۔ چائے تیار ہو گئی تھی، صفیہ اٹھی اور پیالیوں میں چائے بھر کر سب کو پیش کرنے لگی۔ پہلے ایمان کو لگا کہ مراد شاید سکینہ چاچی کا بیٹا ہے، لیکن جب اس نے سکینہ کو چاچی کہہ کر پکارا تو اس کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ وہ سکینہ اور ساجدہ دونوں کو چاچی کہہ کر بلا رہا تھا۔ سکینہ بیوہ تھی، اس کا اپنا ایک بیٹا تھا ضمیر۔ ساجدہ کے 3 بیٹے تھے، شاہ میر، فرید اور رشید۔ منجلا فرید جو کہ 18 سال کا تھا، کرکٹ کھیلتے ہوئے لڑکوں کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ اس کھیل میں ایمان کا بھائی حیدر بھی شامل تھا۔ ایمان کا بھائی 20 سال کا تھا۔ لڑکوں میں ہاتھا پائی شروع ہوئی، سب نے ڈنڈے اٹھائے اور ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیے۔ حیدر نے زور سے ڈنڈا فرید کے سر پر مارا، جس پر وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، اور جرگے کے فیصلے کے مطابق حیدر کی بہن خون بہا میں آ گئی۔ یہ معاملہ تو سال تک چلتا رہا، پھر یہی خون بہا والا فیصلہ ہوا۔ شاہ میر اور مراد ہم عمر تھے، دونوں 25 سال کے تھے، دونوں چچا زاد تھے۔ مراد کے والدین فوت ہو چکے تھے، اس کی بات تو اسے جنم دیتے ہی چلی گئی تھی، پھر اس کے والد بھی موذی مرض کی وجہ سے وفات پا گئے۔ یہ سب لوگ مل کر ہی اس گھر میں رہتے تھے۔ مراد زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، وہ سمجھدار تھا، مگر شاہ میر دوستوں کی باتوں میں آ کر نکارا گھر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دوستوں سے پیسہ اس سے نکالتے رہتے تھے، اسے خوب لوٹتے تھے، کھاتے پیتے تھے۔ شاہ میر کی آنکھوں میں دوستوں کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایمان کو سمجھایا گیا کہ شاہ میر اور مراد چچا زاد ہیں۔ مراد شہر میں پڑھتا ہے اور اب ڈگری لے کر واپس آیا ہے اور آگے نوکری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ لڑکی اب چائے کی جان چھوڑ دو اور رات کے کھانے کا سامان جمع کرو۔ ساجدہ نے اسے اپنے خیالوں میں گم دیکھا تو کہا۔ ایمان اٹھی اور آٹا گوندنے کے لیے سامان اکٹھا کیا۔ پہلے وہ آٹا گوندھ کر رکھ دیتی تھی، پھر لکڑیاں لا کر رکھ دیتی تھی، پھر سالن کی تیاری کر کے تیزی سے سالن بنانے کے بعد وہ روٹیاں پکاتی تھی۔ یہ سب کرتے ہوئے وہ اتنا تھک جاتی تھی کہ اس میں مزید کوئی اور کام کرنے کی ہمت ہی نہیں رہتی تھی۔ لیکن یہاں پر کوئی اس کا غمسار نہیں تھا، کوئی اس کا خیال رکھنے والا نہیں تھا، نہ ہی تو وہ میکے سے کوئی امید تھی۔ اس لیے وہ اب چپ چاپ گھر کا سارا کام کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ کام وہ اپنے باپ کے گھر میں بھی خوب کرتی تھی۔ اس کی ستیلی ماں اس سے بہت کام کرواتی تھی، لیکن وہاں پھر بھی تھوڑا بہت وقت آرام کو مل جاتا تھا۔ لیکن یہاں تو بس کام کام کام، اس کی جان ہلکان ہو گئی تھی، مگر وہ کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ تھوڑا بہت سکینہ اس پر ترس کھا لیا کرتی تھی، اس کی مدد کرا دیا کرتی تھی۔
हल्का फुल्का कामों में। सब्जी बनानी हो तो सकीना सब्जियां काट दिया करती थी और ईमान जब तक आटा गूंद देती थी। लेकिन साजिदा और शाहमीर के खौफ से सकीना ज़्यादा इसकी मदद नहीं कर पाती थी। साजिदा ने सख्ती से कहा था तो ईमान ने इस मुराद की तरफ देखा। वो मुरझाया हुआ एक फूल लग रही थी। ईमान एक नज़र मुराद को देखने लगी से बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। सुबह जो कुछ भी हुआ वो उसकी वजह से परेशान थी। मुराद उठा और नमाज के लिए वज़ू करने चला गया। वज़ू करके वो आया तो उसके दोनों बाजू और चेहरे से पानी टपक रहा था। वो बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। इसकी हल्की सी दाढ़ी थी जो इसे मज़ीद पुरकशिश बना रही थी। गालों की हड्डियाँ उभरी हुई थीं। वो बाहर टंगे तौलिए से हाथ मुंह पहुँचने लगा। वो आस्तीन फोल्ड किया हुआ था जिसकी वजह से इसके दोनों बाजू नुमायाँ थे। बेशक वो मर्दाना वजाहत का शाहकार था। असर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। रात के खाने में साग बना जिसको खाने के बाद ईमान की तबीयत ख़राब हो गई। वो मैदे की मरीज़ थी, साग उसको सूट नहीं करती थी। खाना खाने की थोड़ी देर बाद ही उसने उल्टियाँ शुरू कर दी। सब ने देखा वो बहुत बुरे तरीके से उल्टियाँ कर रही थी। शाहमीर ने उसे देखा। इसका दिल किया कि वो उसकी तबीयत पूछे, लेकिन फिर इसकी अना आड़े आ गई और वहाँ से चला गया। क्या हुआ बेटी, तबीयत ठीक तो है तुम्हारी? साजिदा से नज़र बचाकर सकीना ने पूछा। नहीं चाची, ठीक नहीं लग रही। साग खा लिया था, शायद इस वजह से तबीयत बिगड़ गई है, इसने बेहाल होकर कहा और चारपाई पर बैठ गई। मुराद सामने ही बैठा हुआ था। वो कमरे के अंदर गया और अपने बैग से मैदे के दर्द की एक गोली निकाली। फिर सकीना को कमरे में बुलाया। वो गई और गोली उसको दे दी। मैदे के दर्द के लिए फ़ायदेमंद है। मुराद को ईमान पर तरस आ गया। शाहमीर ने तो इससे पूछा तक नहीं। बेटा ये गोली खा लो, मुराद ने दी है, वो कह रहा है कि मैदे के दर्द के लिए फ़ायदेमंद है। सकीना ने इसे गोली दी तो उसने खा ली। सुनो ईमान, कहीं तुम हामला तो नहीं हो? सकीना ने आहिस्ता आवाज़ में पूछा तो ईमान ने चौंक कर इनकी तरफ देखा और नफ़ी में सर हिलाया। अपने कमरे में चली गई और निडाल होकर चारपाई पर लेट गई। मौसम ने करवट बदली थी। अब मौसम गर्मा की आमद थी, इसलिए शाहमीर और इसके दोस्त डेरे पर आग नहीं जलाते थे, बल्कि रात होते ही ठंडी हवा शुरू हो जाती थी, हल्की सी, जो कि भली लगती थी। वो सब चारपाइयाँ डालकर वहाँ पर बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। मगर आज शाहमीर कुछ उदास सा था। कुछ बात है शाहमीर, किन सोचों में गुम बैठा हुआ है आज? कासिम ने कहा। कुछ नहीं यार, बस तेरी भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी, सोच रहा हूँ उसे डॉक्टर के पास ले जाऊँ कल। शाहमीर ने कहा। क्यों, क्या हुआ भाभी को? हामिद ने पूछा। पता नहीं यार, बहुत उल्टियाँ कर रही थी, बहुत बेहाल लग रही थी। शाहमीर वाकई थोड़ा परेशान हुआ। क्या उल्टियाँ? इसका मतलब है तू बाप बनने वाला है? कासिम ने चौंक कर कहा। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। शाहमीर बोला। लेकिन उल्टियाँ तो शादीशुदा लड़कियों को तभी आती हैं जब वो माँ बनने वाली होती हैं, फिर इसको चक्कर भी आने लगते हैं। कहीं हमारा शक सही तो नहीं कि तेरी बीवी किसी और के साथ चक्कर चलाती हो? कासिम ने कहा तो शाहमीर गुस्से से खड़ा हुआ। बस कर दो तुम लोग, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। बदतमीज़ी की भी कोई हद होती है, जो मुंह में आता है बोल देते हो ओल फोल। ज़रा तमीज़ नहीं है तुम लोगों को बात करने की। मैं क्या बगैरत हूँ जो तुम लोगों की इतनी घटिया बातें सुनूं? शाहमीर धाड़ा। नहीं, तू तो बगैरत नहीं है, बस हम ही बेगैरत हैं। पता नहीं कैसी लड़की से शादी कर ली है। ले जाओ डॉक्टर के पास, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने कहा था ना, किसी और का गुनाह तेरे सर थोप देंगे, और वही लगता है हो गया है। कासम भी गुस्से से खड़ा हो गया। शाहमीर, देखो इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं, कासम सही कह रहा है। तुम्हें एक बार तस्दीक ज़रूर करनी चाहिए, ये इज़्ज़त का मामला है। अगर ये बात सच है तो तुम उसे घर से निकाल दो, और अगर ये झूठ है तो फिर तुम हमसे माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है, हामिद ने इसके शाने पर हाथ रखकर आराम से समझाया। शाहमीर तेज़ी से वहाँ से निकल गया और घर आया। ईमान, ईमान, वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि तमाम घर वाले जमा हो गए, जैसे कोई क़यामत आ गई हो। मुराद जो ऊपर चारपाई पर लेटा हुआ हवा खा रहा था, वो भी छत से झांकने लगा। शाहमीर ईमान के कमरे में गया। ईमान बेहाल होकर वहाँ लेटी हुई थी। गोली खाने की वजह से इसकी उल्टियाँ रुक गई थीं। शाहमीर ने उससे हाथ खींच कर उठाया और घसीटता हुआ उसे बाहर तक ले आया। बदकिरदार लड़की, मुझे बताओ तुम क्यों उल्टियाँ कर रही थीं? शाहमीर पूरी कुव्वत से चलाया। जी तो दोस्तों, कहानी का दूसरा हिस्सा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दुआओं में मुझे याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द
اسی کہانی کی نئی ایپیسوڈز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔